الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله حيثما كنت. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. حضرات گرامی، میں نے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے یہ بات واضح کی تھی کہ اس وقت اس دیش میں، ہمارے اس ملک عزیز میں ہمارے لیے دو طرح کے مسائل ہیں. ایک مسئلہ ہے کہ کچھ شر پسند اور یہ کہیے کہ کچھ فرقہ پرست ایک نفرت کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں. اسلام، مسلمان اس کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کبھی گستاخی ہوتی ہے، کبھی قرآن پر کوئی بات کی جاتی ہے، کبھی مسلمانوں کو کچھ کہا جاتا ہے، کبھی اسلام کے بارے میں انگلی اٹھائی جاتی ہے. اس پر پورا ایک مہم کہہ سکتے ہیں آپ کے جاری ہے. میڈیا ہر وقت اسی مہم میں لگی ہوئی ہے. سوشل میڈیا کی طرف سے بھی طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. زمینی سطح پر بھی نیوز، خبریں یا اخبارات ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح کے حالات ہیں. یعنی مختصراً یہ کہ ہمارا یہ دیش جو ہمیشہ محبت کا دیش کہلایا ہے، امن، شانتی اور پیس کا دیش کہلاتا ہے، گنگا جمنی تہذیب کا دیش کہلاتا ہے. یہاں ہر دور میں ہر طرح کے لوگ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں. یہاں کچھ لوگ نفرت کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں، جھوٹ بول بول کر کچھ خاص لوگوں کے خلاف عوام کے ذہنوں میں زہر گھولنا چاہتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، سوال یہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ جو بھی حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، خواہ وہ نبی کی گستاخی کا مسئلہ ہو
یا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو باتیں کی جاتی ہیں اس کا معاملہ ہو، یا ہمارے دیش میں نفرت اور تعصب جو پھیلایا جا رہا ہے اس کا معاملہ ہو، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ اس کا تذکرہ کریں، اس پر بات کریں، اس پر دکھ کا اظہار کریں، یا اس کو بیان کریں، یا ان باتوں کو نقل کریں، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ نہیں، یہ حل نہیں ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ اگر کہیں نفرت کی آگ لگائی جا رہی ہے تو ہم آگے بڑھ کر اسے بجھانے کی کوشش کریں۔ اگر غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں تو اسے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں تو اس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ سادہ لو انسانوں کے ذہنوں میں زہر گھولا جا رہا ہے تو ان سے ملاقات کر کے، ان سے ہمدردی کر کے، ان کے ذہنوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم صدیوں سے اس دیش میں رہتے ہیں، ہماری کوئی چیز یہاں ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ہماری مسجدیں کھلی ہیں، ہمارے مدرسے کھلے ہیں، ہمارے مکاتب کھلے ہیں، ہم بالکل کھلی کتاب کی طرح ہیں۔ کسی طرح کی احساس کمتری اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں تو وہ خود دہشت گرد ہوگا، آپ دہشت گرد نہیں ہیں۔ یہ خاص طور سے ہمارے بچے، ہمارے نوجوان اس کو کان کھول کر سن لیں اور اس کو سمجھیں، اور کسی طرح کے احساس کمتری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ہم جو ایمان رکھتے ہیں وہ بھی ببانگ دہل بیان کرتے ہیں۔ ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے واضح کرتے ہیں۔ ہم جو پڑھتے ہیں، جو پڑھاتے ہیں، جو لکھتے ہیں، جو لکھاتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، وہ ساری چیزیں کھلی کتاب کی طرح ہے۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم دہشت گردی کریں۔ ہمارا مذہب یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کے خلاف سازش کریں۔ ہمارا دھرم، ہمارا دین یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کے ساتھ بدسلوکی کریں۔ ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کو مارے یا کاٹے یا اس کے خلاف نفرت کی بات کریں یا اس کے لیے تعصب کی بات کریں۔ بالکل واضح ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی لاگ لپٹ بات نہیں ہے۔ اس لیے جب کبھی کوئی بات آئے، خواہ وہ میڈیا پر آئے، سوشل میڈیا پر آئے یا زمینی سطح پر آئے، تو آپ کو احساس کمتری میں یا یہ کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، احساس کمتری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کھلی کتاب کی طرح لوگوں کے سامنے بیٹھے، لوگوں سے بات کریں، ان سے چرچا کریں، اپنی بات کھل کر رکھیں کہ ہم کون ہیں۔ ہم کوئی نئے نہیں آئے ہیں کہ آج آسمان سے اترے ہیں، کہ آپ ہمیں نہیں جانتے یا آپ کے پوروج ہمیں نہیں جانتے۔ ہم وہی ہیں جنہوں نے سب مل کر اس دیش کو ترقی دی تھی۔ ہم وہی ہیں جنہوں نے سب مل کر، ہر دھرم کے لوگوں کو ملا کر، ہر ذات کے لوگوں کو ملا کر اس دیش کو آزادی دلائی تھی۔ ہم وہی ہیں، کوئی نئے لوگ نہیں ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم کبھی سیپریٹ کہیں بسے ہو، کہیں رہے ہو۔ ہماری بستیاں ہر علاقے میں ہیں، جہاں ہندو بھی بستے ہیں، سکھ بھی بستے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، پارسی بھی رہتے ہیں، دلت بھی رہتے ہیں، برہمن بھی رہتے ہیں، سب رہتے ہیں۔ ہم نے سب کے ساتھ رواداری کا معاملہ کیا ہے، ہم نے سب کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا ہے، ہم نے سب کے ساتھ مل جل کر رہنا سکھایا ہے، بلکہ لوگوں کو ہم رہتے آئے ہیں۔ ہمارا ایک ریکارڈ ہے
پوری تاریخ ہے، پوری ہسٹری ہے اس دیش کی. اس لیے پہلی بات آج یہ سنیے اور سمجھیے کہ کوئی کچھ بات کرتا ہے، کوئی کسی طرح کی بات کرتا ہے، احساس کمتری میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کھلی کتاب ہے، ہر زبان میں موجود ہے. جس کو لگتا ہے کہ قرآن میں کچھ غلط ہے وہ آ کر پڑھے، پڑھ کر بتائے کہاں کیا غلط ہے. کھلی کتاب ہے، ہر زبان میں موجود ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بالکل کھلی کتاب کی طرح ہے. آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ریکارڈ کا حصہ ہے، تاریخ کا حصہ ہے. جس کو لگتا ہے کہ نبی ایسے تھے یا ویسے تھے، وہ دکھائے ہمیں نبی کی سیرت میں. بالکل کھلی، ہر زبان میں سیرت کی کتابیں موجود ہیں، کھول کر دکھائے. جس کو لگتا ہے کہ نہیں مسلمان ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، باہر کیا ہو رہا ہے، میڈیا کیا بتا رہا ہے یا مغربی میڈیا کیا بتا رہا ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہم آپ کے ساتھ برسوں سے رہتے ہیں، بلکہ صدیوں سے رہتے ہیں. آپ ہمارا رویہ ہمیں بتائیے. ہاں، اگر اکا دکا واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں جو نیچرل چیزیں ہیں، نیچرل واقعات ہیں بالکل، تو وہ تو ہوتے ہیں، وہ تو ہر سماج کا نوجوان کرتا ہے. بھئی کسی ایک نے چوری کی، اتفاق سے وہ مسلمان نکلا، تو کتنے اور لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی چوری کرتے ہیں. تو یہ بالکل فطری بات ہے، بالکل نیچرل بات ہے. ان باتوں کو لے کر یا ان اکا دکا واقعات کو لے کر کسی ایک ذات، کسی ایک دھرم کے لوگوں کو یا کسی ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے. تو اس لیے آج پہلی بات جو آپ سے میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نوجوانوں، اپنے دلوں سے احساس کمتری نکالو. تم تو وہ ہو جنہوں نے پوری دنیا کو انسانیت کا درس دیا ہے. تم تو وہ ہو جنہوں نے پوری دنیا کو محبت کرنا سکھایا ہے. پوری دنیا کو تہذیب و تمدن دینے والے تم ہو. لیکن میرے بھائیوں، ساتھ ہی ساتھ دوسری بات بھی یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کا کردار بھی بنانا پڑے گا. صرف زبان سے آپ کہیں گے، فخر کے ساتھ چلیں گے، یہ بات کافی نہیں ہے. میرا آپ کا کردار بھی اسی طرح کا ہو کہ ہم واقعی انسانیت والے ہوں، واقعی محبت والے ہوں، واقعی انصاف والے ہوں، واقعی امن والے ہوں، پیس والے ہوں. ہم کہیں ہمارا کوئی نام کسی چوری میں، کسی ڈکیتی میں، کسی خرافات میں، کسی فحشکاری میں، کہیں شراب نوشی میں یا کسی طرح کے کسی برائی میں ہمارا نام نہیں آنا چاہیے. نوجوانوں، بچو اس سے. آج جب تم کہیں پکڑے جاتے ہو، تمہاری کوئی حرکت سامنے آتی ہے تو اس سے پوری کمیونٹی بدنام ہوتی ہے. اس لیے ساتھ یہ بھی توجہ دینا ہے کہ میں اور آپ ایک صاف ستھرا کردار، ایک خوبصورت اور پاکیزہ کردار لوگوں کے سامنے پیش کریں. ہم جہاں رہیں ہماری ایک پہچان ہو کہ ہاں یہ نوجوان بڑا پاکیزہ ہے، یہ نوجوان بڑا با اخلاق ہے، یہ نوجوان بڑا ایماندار ہے، یہ نوجوان بڑا محنتی ہے، یہ نوجوان بڑا انسانیت نواز ہے، یہ نوجوان بڑا دوسروں کے کام آتا ہے، یہ نوجوان کبھی کسی بے حیائی میں، کسی غلط کام میں نہیں دکھتا ہے. یہ پہچان بنانے کی ضرورت ہے. اور پھر تیسری بات کہ ایک طرف یہ شیطان اور شیطان کے ماننے والے، یا یوں کہیے کہ یہ شیاطین الانس اور جن دونوں مل کر جو ماحول یا جو نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو حالات یا ہمارے بارے میں جو پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں یا اسلام کے بارے میں یا نبی کے بارے میں، اس کا حل یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بلائیں کہ بھائی ہماری مسجدیں کھلی ہیں، ہماری مسجدوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں.
ہمارے مسجدوں کے دروازے کھلے ہیں، آؤ آؤ ہماری مسجدیں دیکھو، ہم مسجدوں میں کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہیں، مسجدوں میں کس طرح کے اعمال ہوتے ہیں، آؤ ہماری مسجدیں دیکھو۔ اگر آج کوئی شر پسند یہ کہتا ہے کہ مسجدوں میں یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، تو کسی کی باتوں میں کیوں آتے ہو؟ آپ کی بستیوں میں، ہر شہر میں مسجدیں موجود ہیں، آ جاؤ دیکھو ہماری مسجدیں۔ مسجدوں کے باہر اعلان لگا دو کہ آؤ بھائی، جس کو مسجد کے بارے میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہو، آؤ ہماری مسجد دیکھو۔ مسجدوں میں پروگرام کیے جائیں، مسجد پریچے، مسجد درشن کے پروگرام، کہ بھائی آج ہمارے وہ نان مسلم بھائی جن کے وہ لگتا ہے کہ مسجد میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ہم نے مسجد نہیں دیکھی ہے، آج ہم نے ان کے لیے یہ پروگرام رکھا ہے، آؤ ہماری مسجد میں دیکھو مسجد میں کیا ہوتا ہے، یہ منبر ہے، یہ محراب ہے، یہ صفحے ہیں، یہ ہوتا ہے یہاں، یہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، یہ دیکھو سارے لوگ پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہاں ذکر ہو رہا ہے، یہاں تلاوت ہو رہی ہے، یہاں دعائیں ہو رہی ہیں، یہاں انسانیت کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، یہاں اپنے دیش کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں۔ یہ چیز دکھانے کی ضرورت ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ 50 سال تک مسجد کے پڑوس میں ہمارے نان مسلم بھائی رہتے ہیں، وہ کبھی مسجد نہیں دیکھتے۔ ابھی مجھے عرب مسجد بمبئی میں ہے، وہاں کے امام صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے یہاں مسجد پریچے پروگرام کیا، تو ایک بوڑھا شخص آیا، اس نے کہا کہ مولانا صاحب مجھے 40 سال ہو گئے ہیں اسی بستی میں رہتے ہوئے، میں روزانہ صبح اپنے کام کے لیے نکلتا ہوں، جب نکلتا ہوں تو مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کر مالک کا پرنام کرتا ہوں، پرارتھنا کرتا ہوں اور پھر جاتا ہوں اوپر اپنے کام کے لیے آگے، پھر شام کو پھر ایسے ہی کرتا ہوں، میں آتا ہوں تو پہلے مسجد کے سامنے پرنام کرتا ہوں پھر جاتا ہوں، اور یہ 40 سال سے مسلسل کر رہا ہوں۔ میرے دل میں یہ بار بار یہ آرزو اٹھتی تھی کہ کاش کہ میں بھی مسجد کے اندر جاتا، میں بھی دیکھتا، میں بھی مسجد میں جا کے مالک کو یاد کرتا، مالک کی پرارتھنا کرتا۔ آج آپ نے ہمیں مسجد میں بلایا، ہم آپ کے بڑے آبھاری ہیں، بڑے شکر گزار ہیں ہم آپ کے، آپ نے ہمیں بلایا، ہم تو دھن ہو گئے۔ اس کے یہ الفاظ ہیں۔ ایسے ہی ہر مسجد کے ارد گرد ہمارے بہت سے نان مسلم بھائی رہتے ہیں جن کو مسجد کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے۔ اب کوئی شیطان آ کے انہیں یہ بتا دے کہ نہیں مسجد میں تو یہ ہوتا ہے، مسجد میں وہ ہوتا ہے، تو وہ کیا سمجھیں گے؟ وہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم تو مسجد میں کبھی گئے نہیں۔ تو اس لیے ہر مسجد والے اپنی مسجد کے دروازے کھول دیں کہ بھائی آؤ، کھلی کتاب ہے، کوئی چیز یہاں ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ مجھے آپ بتائیں، ایک بچے سے میں پوچھ لوں کہ مجھے بتائیں کیا اس مسجد میں کوئی ایسی کارروائی، کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جو غیر قانونی ہے ایسا کوئی؟ کسی مسجد میں نہیں ہوتا، اور نہ ہو سکتا ہے، اور نہ ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے۔ یہ مسجد تو خالص اللہ کی عبادت، مالک کی عبادت کی جگہ ہے، اور لوگ یہاں آتے ہیں، اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، اپنے رب کے لیے سجدے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور یہاں تلاوت کرتے ہیں، یہاں دعائیں کرتے ہیں، یا یہاں اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ کئی سالوں سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، مجھے بتائیے کیا میں نے کبھی آپ کو یہ بیان دیا کہ بھئی آپ یہاں سے نکل کر جاؤ ظلم کرو، جاؤ ناانصافی کرو؟ ہر جمعے میں تقریباً یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ سچ بولیے، آپ انصاف کیجئے، آپ محبت سے رہیے، آپ اخلاق سے رہیے، یہی تو بتایا جاتا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں اپنے ان نان مسلم بھائیوں کو بتانے کی ضرورت ہے جن کے ذہنوں میں لوگ غلط فہمیاں ڈال رہے ہیں، شیاطین ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈال رہے ہیں، ان کو بتانے کی ضرورت ہے۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ اجتماعی پروگرام کیے جائیں،
پوری بستی کو، علاقے کے لوگوں کو، سب کو بلایا جائے، باقاعدہ ان کا استقبال کیا جائے، اور پھر یہاں انہیں دکھایا جائے کہ یہ مسجد کیا ہے اور مسجد کے بارے میں اذان کیا ہوتی ہے، مسجد کیا ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں انہیں بتائی جائیں۔ یہاں دیکھو ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ایک بادشاہ بھی اگر آتا ہے اور لیٹ آتا ہے تو اس کو وہی جگہ ملے گی، اس کے لیے یہاں جگہ خالی نہیں کی جائے گی۔ یہ ہے خوبصورتی اس مسجد کی، یہ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ٹھیک ہے بڑا پروگرام، اجتماعی پروگرام جب کبھی ہوگا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم کریں انشاءاللہ۔ نہیں ہوتا ہے تو بھائی ہم اور آپ جہاں رہتے ہیں، جن کے ساتھ رہتے ہیں، دکان والوں کے ساتھ رہتے ہیں، کالج میں اسکول یا کالج والوں کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہتے ہیں، بازار میں رہتے ہیں، اپنے معاشرے میں رہتے ہیں، کہیں بھی رہتے ہیں، دو چار غیر مسلم ہمارے دوست ہیں یا ملنے جلنے والے ہیں، ان کو لے آئیے اپنے ساتھ۔ چلو بھائی ہمارے ساتھ چائے پی لو، چائے پلائے، ساتھ میں لے آئے کہ چلو بھائی آج ہم آپ کو اپنی مسجد دکھاتے ہیں۔ ارے بھائی میں مسجد کیسے جا سکتا؟ ارے نہیں آپ جا سکتے ہو، آپ چلو تو میرے ساتھ، لے آؤ، دیکھو بھائی یہ ہے مسجد۔ جو آپ کو لگتا ہے کہ مسجد میں کیا پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہوگا، آؤ دیکھ لو اس مسجد میں کیا ہوتا ہے۔ صرف ایک اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا یہاں۔ یہ جو ممبر ہے یہاں سے امام صاحب ہمیں درس دیتے ہیں، ہمیں نصیحت کرتے ہیں، ہمیں یہ یہاں سے گویا یہ سکھاتے ہیں کہ تمہارے اخلاق کیسے ہوں، یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ بھئی ایک ایک دو دو لوگ اگر ہم چاہ لیں تو کتنے لوگوں کی غلط فہمیاں دور کر سکتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بات کی تھی کہ ہم 20 سے 25% ہیں۔ آج جو نفرت کا ماحول ہے اس نفرت کے ماحول کو محبت میں بدلنا ہے اگر، تو ایک مسلمان کے حصے میں 3 یا 4 لوگ آئیں گے، آپ کو 4 لوگوں کے ذہنوں سے نفرت نکال کر محبت ڈالنی ہے۔ کتنا آسان فارمولا ہے۔ اگر وہ مسجد کے بارے میں غلط فہمی کے شکار ہیں تو 3 سے 4 لوگوں کی غلط فہمیاں دور کرنی ہے۔ اگر وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں تو ان سے ملیے، ان کے سامنے بات چیت رکھیے اور ان کو محبت سے پیش آئیے۔ دیکھیے 3 یا 4 لوگوں کی محبت، صرف 3 اور 4 لوگوں کے ذہنوں میں محبت ڈالنی ہے، یہ کیا مشکل ہے؟ لیکن میرے بھائیوں یہ کرنا پڑے گا۔ یہی حال ہمارے مدارس کا ہے۔ مدارس کے بارے میں پتہ نہیں کون کون سی باتیں ہوتی ہیں کہ بھئی یہ یہاں دہشت گردی کی تعلیم ہوتی ہے اور یہاں یہ ہوتا ہے اور وہاں وہ ہوتا ہے۔ ابھی میں پچھلے ہفتے دھلیا میں تھا ایک مدرسے میں نے وہاں مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، بڑے بھی تھے، میں نے سب سے چھوٹے بچے کو کھڑا کر کے پوچھا، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کیا آپ کے مدرسے میں آپ کے استاذ نے کبھی یہ بات بھی پڑھائی آپ کو کہ یہاں سے نکل کر تم کافروں مشرکوں کو جا کر قتل کر دو یا مارو؟ اس بچے نے جواب دیا کہ نہیں۔ چھوٹا سا بچہ 5-6 سال 7 سال کا بچہ کہہ رہا نہیں۔ تو میرے بھائیوں ہماری تو بالکل کھلی کتاب ہے، ہم جو کچھ مدرسوں میں پڑھاتے ہیں دنیا جانتی ہے۔ آج اگر پورے دیش میں سب سے زیادہ ایماندار طبقہ آپ کو ملے گا تو وہ مدرسے والے ہیں کہ نہیں ہے؟ مجھے بتائیے۔ چند سالوں کی بات ہے، ہمارے حضرت جو ہے کہیں جا رہے تھے سفر میں، تو اسٹیشن سے اترے تو ایک ٹی ٹی نے ٹکٹ والا تھا، ٹی ٹی، اس نے جو ہے ٹکٹ مانگ لیا۔ تو ٹکٹ تو دکھایا لیکن اس سے پوچھا کہ ٹی ٹی صاحب آپ نے مجھے اپنے کتنے سال کا کیریئر ہے آپ کا؟ اس نے بتایا تو 25-30 سال سے میں یہ کر رہا ہوں۔ 25-30 سال میں مجھے یہ بتاؤ کیا کبھی اس ہولیے والا داڑھی ٹوپی شیروانی والا یا داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ والا کبھی آپ کو بغیر ٹکٹ ملا ہے؟ اس نے کہا، تھوڑی دیر تو سوچا، اس کے بعد مسکرایا، بولا سر نہیں ملا ہے۔
یہ کیا ہے؟ یہ مدرسے میں یہ تعلیم دی جاتی ہے، یہ شکشا دی جاتی ہے کہ آپ کو ٹی ٹی پکڑے نہ پکڑے، آپ کو کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم بغیر ٹکٹ جا رہے ہو اور تمہارے لیے ناجائز ہے۔ اور آج جھوٹ بول بول کر کے اس سچائی کو چھپایا جا رہا ہے، یعنی گویا جنہیں جھوٹ بولنا ہے وہ بول رہے ہیں اور جنہیں سچ بولنا چاہیے وہ خاموش ہے۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے مدرسوں کے دروازے کھول دیں کہ بھائی آؤ، ہم کیا شکشا دیتے ہیں مدرسے میں، کیا پڑھاتے ہیں، دیکھو ہمارے یہ ننھے منھے بچوں کو ہم نے کیا سلیقہ سکھایا ہے۔ مجھے آپ بتائیے، پورے مدرسے میں کوئی ایک بچہ آپ کو گالیاں دینے کا عادی ملے گا؟ وہی مدرسے سے نکل کر باہر آپ مثلا یہی سراج العلوم لے لیجئے، یہ تو مسلمانوں کی بستی ہے، دوسروں کو چھوڑیے، سراج العلوم میں جائیے 1 گھنٹہ رہیے اور باہر نکل کے بازار میں 1 گھنٹہ رہیے، آپ کو نمایاں فرق نظر آئے گا۔ اس 1 گھنٹے میں ایک نہیں آدھی گالی آپ کو سننے کو نہیں ملے گی، لیکن جیسے ہی آپ بازار میں آئیں گے، حالانکہ وہاں بھی مسلمان ہی رہتے ہیں، الگ سے کوئی نہیں رہتا، وہاں آپ کو 1 گھنٹے میں سینکڑوں گالیاں مل جائیں گی۔ بتائیے کیا اس کے علاوہ کوئی اور تجربہ ہے؟ لیکن یہ چیزیں کیا ہیں؟ ہم نے بتایا نہیں ہے، ہم خاموش ہیں۔ جھوٹ بولنے والا بول رہا ہے، سچ بولنے والا خاموش ہے۔ جن کے پاس سچائی ہے وہ خاموش ہے۔ ہم مدرسوں کے دروازے کھول دیں کہ بھئی آؤ دیکھو مدرسے ہمارے مکاتب کے دروازے کھول دیے جائیں، دیکھو ہم مکتب میں کیا پڑھاتے ہیں۔ ہمارا تو پورا دین، پورا دھرم اسی بنیاد پر ہے کہ سچ بولو، اسی بنیاد پر ہے کہ کسی کے خلاف ناانصافی مت کرو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، بے حیائی کی طرف نہ جاؤ، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو۔ یہ ہمارے دین کی بنیادیں ہیں۔ جب کبھی تولو تو صحیح تولو، جب کبھی کوئی چیز دو تو صحیح دو، جب کوئی خرید و فروخت کرو تو ایمانداری کے ساتھ کرو، جب کسی سے ملاقات کرو تو اخلاق کے ساتھ ملو، خندہ پیشانی کے ساتھ ملو۔ یہ ہمارے دین کی بنیادیں ہیں۔ لیکن یہ کیا ہے؟ 2 طرح سے کوتاہی ہو رہی ہے میرے بھائیوں۔ ایک تو ہمارے عمل میں کوتاہی ہو رہی ہے، اور دوسرے ہم لوگوں کو بتا نہیں پا رہے ہیں۔ یہ شیاطین جھوٹ بول بول کے یہ فارمولا بن گیا ہے کہ جھوٹ کو اتنا بولو کہ لوگ جھوٹ کو سچ سمجھنے لگے۔ وہ ایک واقعہ میں کل بچوں کو سنا رہا تھا، وہاں ایک مسجد میں بیان تھا میرا جلگاؤں میں، کہ وہ آپ سب نے بھی سنا ہوگا، وقت کم ہے مختصراً سنا دیتا ہوں، کہ ایک صاحب نے جو ہے وہ بازار سے بڑا شاندار گھوڑا خریدا، ڈاکوؤں نے دیکھ لیا، دن کا موقع ہے، اب کیسے اس کا گھوڑا چھینے، کیسے چوری کریں، تو انہوں نے ایک سازش کی۔ راستے میں وہ 5-7 ڈاکو تھے، سب تھوڑی تھوڑی دور پر بیٹھ گئے۔ جب وہ گھوڑے پر سوار ہو کر صاحب آگے بڑھے، شاندار گھوڑا تھا، تو پہلے ڈاکو نے کہا کہ بھئی آپ گدھے پہ سواری کرتے ہیں، اب بازار سے آپ کو گھوڑا نہیں ملا، آپ گدھا خرید کر لے آ رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، ہم تو گھوڑا ہی خرید کر لائے ہیں، اور اتنے پیسے کا خرید کر لائے ہیں، تم کو سمجھ نہیں آتا یہ میرا گھوڑا ہے؟ تو کہا نہیں تم تو گدھے پہ سوار ہو۔ یہ پاگل ہے، چھوڑو، آگے بڑھا۔ ایسی دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں سب کہتے رہے ارے یہ تو گدھا ہے، تم گھوڑا کہا، یہ تو گدھا ہے، یہ تو گدھا ہے، سب نے یہی کہا۔ آخر کار وہ عاجز آیا، اس نے سوچا یار اس کا مطلب میں ہی غلط ہوں، یہ سب صحیح ہے۔ اس نے گھوڑا چھوڑ دیا اور چلا گیا گھر۔ کیا ہوا؟ ڈاکو نے وہ گھوڑا لے لیا۔ اب یہ کہانی بچپن میں پڑھی تھی، پتہ نہیں یہ کہانی سچی ہے یا جھوٹی ہے، اس سے مطلب نہیں مجھے، لیکن مورل آف اسٹوری کیا ہے، اس کا سبق کیا ہے؟ کہ یہ دور ایسا چل رہا ہے کہ جھوٹ اتنا بولو
کہ جھوٹ سچ ثابت ہو جائے اور سچ جھوٹ بن جائے. کیوں ہو رہا ہے یہ؟ کہ ہم جنہیں سچ بولنا تھا ہم نے بولنا بند کر دیا، ہم نے بتانا بند کر دیا، ہم نے دکھانا بند کر دیا. میرے بھائیوں، آپ یہ طے کرو کہ ہم سچ کو اتنا بولیں گے، سچ کو اتنا بولیں گے کہ سچ ہی نظر آئے گا، جھوٹ غائب ہو جائے گا. اور یہ سچ کی پہچان ہے کہ وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. اور جتنا یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے نا، اس کا آدھا بھی اگر سچ بولا جائے تو سچ غالب آ جائے گا. سچ میں وہ طاقت ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سچ آئے گا تو باطل نیست و نابود ہو جائے گا. شرط یہ ہے کہ ہم بولیں، سچائی لوگوں میں بولیں، سچائی بتائیں لوگوں میں. کم سے کم آج ہماری آپ کی پہچان بگاڑی جا رہی ہے، ہماری پہچان بہت غلط معاشرے میں ڈالی جا رہی ہے. میرے بھائیوں، اب نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ آپ کے دین کی پہچان بگاڑی جا رہی ہے، آپ کے نبی کی پہچان بگاڑی جا رہی ہے، آپ کے خدا کی پہچان بگاڑی جا رہی ہے، آپ کی پہچان بگاڑی جا رہی ہے. اب بولو، اٹھو، سچ بولو. آپ کو کچھ زیادہ نہیں، صرف سچ بولنا شروع کر دو. ہاں، میں کون ہوں؟ سچ پہ عمل کرنا اور سچ بولنا شروع کر دو. میں کون ہوں؟ قرآن کیا ہے؟ اللہ کے نبی کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ دین اسلام کیا ہے؟ صرف یہ بولنا شروع کر دو. جھوٹ ہمیشہ کے لیے دم دبا کر بھاگ لے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.